حضرت صالح علیہ السلام۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ قوم سمود جو ان کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک دولت مند قوم تھی جو انگنت بکریاں اور اونٹ کی مالک تھی۔ جب عاد قوم عذاب کا شکار ہو گیا تو اس کی جگہ سمود قوم نے لیا۔ اس قوم کے لوگوں نے نئی بستی بسائی، مکان بنائے، عمارتیں بنائیں، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب وہ بے حد مالدار قوم بن کر ابھری۔ پھر انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہو گیا، گمراہی کے شکار ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ ان کو اللہ کے سیدھے سادھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے، انہیں نصیحت کرتے، اچھی اچھی باتیں بتاتے، لیکن اس کے سرداروں نے کچھ نہ سنا۔ انہیں اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، حضرت صالح کی باتیں انہیں اچھی نہ لگتی۔ ایک بار پوری قوم نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ اگر اس پتھر کی اونٹنی جو 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور وہ ایک بچہ اپنے ہی ڈلڈول کا جنے تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے اور ہر معاملے میں حضرت صالح کی فرما برداری کریں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام لائے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے اور اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، اس لیے تم نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا اقرار کرا لو۔ پھر جب قوم نے اس طرح کا اقرار کر لیا اور قسم کھا کر تائید کی تو اچانک اس پتھر سے آواز آئی اور یہ پتھر پھٹ گیا۔ پتھر سے اس طرح کی آواز آنے لگی کہ جیسی عورت بچہ جنتے ہے وقت چلاتی ہے۔ پتھر کے پھٹ جانے کے بعد ویسے ہی اونٹنی نکلی جسے دیکھ کر پوری قوم دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے اسی جسم کا بچہ جنم دیا۔ کیسی شان اللہ کی! اس معجزے کو دیکھ کر ابن عمر تو مسلمان ہو گیا۔ پہر دن چڑھنے کے بعد ایک غیبی زوردار آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جسے سن کر سب ڈر سے کانپنے لگے۔ پھر تو اللہ کے اس غضب کا شکار ہر بوڑھا جوان کمزور پہلوان بنا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے عذاب سے بچے رہے۔ تباہی کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام لوٹ کر اپنی آبادی دیکھنے آئے تو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک عرصہ کے بعد وہ وہاں سے مکہ تشریف لے آئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے روز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔